راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 18۔ آپ شرماتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی ہیں، ریحان شاہ نے دل کی بات زبان پر لاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بس اس کی ملکہ اس کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ کیا چاہتے ہو کہ کل ساحل لالہ کے نکاح کی بجائے سب تمہارے گلوں کی بریانی کھائیں؟ ظہر شاہ نے ایک دم غصے میں اپنی شرم چھپاتے دانت پیستے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ پیچھے ریحان شاہ اسے بھاگتے دیکھ کھل کر مسکراتے پیچھے پڑا۔ ہم تو خوشی خوشی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہے ملکہ۔ ریحان شاہ کچن میں داخل ہوتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ایک ادا سے بولا، کیا آج کل ان چیپ ڈائلاگ سے لڑکیاں بٹ جاتی ہیں؟ ظہر شاہ نے آئی برو اچکاتے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا، جبکہ وہ سالن اوون میں گرم کرنے رکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، میری تو یہ پہلی کوشش ہی ہے۔ ریحان شاہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا۔ وہ گرے ٹراؤزر وائٹ شرٹ میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ مجھے تو تھا کہ کافی لڑکیوں کے بعد میری باری آئی ہے۔ ظہر شاہ بھی آج اچھے موڈ میں تھی، اس لیے بات بڑھا گئی، ورنہ وہ کب ہی مقابل سے بات کرتی تھی۔ ملکہ، یہ میری سلطنت ہے جس کا بادشاہ میں خود ہوں، اور اس کی اکلوتی ملکہ تاعمر آپ ہی رہیں گی۔ نہ آپ سے پہلے کوئی تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آئے گی۔ ریحان شاہ نے ظہر کے بالکل قریب جاتے شیلف پر دونوں ہاتھ سائڈ پر ہاتھ رکھتے بالکل اس کے چہرے پر جھکتے دل فریب انداز میں کہا۔ یہ لمحہ ایسا تھا کہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، بس اب کھانا گرم ہو گیا۔ ظہر شاہ اس کی قربت اور الفاظ پر زندگی میں پہلی بار کنفیوز ہوتے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، اس لیے ریحان سے پیچھے ہوتی اوون کی طرف بڑھی۔ از ایڈوکیٹ ظہر شاہ کنفیوز؟ ریحان شاہ نے سلیب کے ساتھ ٹیک لگاتے پوچھا۔ اسے آج مقابل کا ہر روپ نیا لگ رہا تھا۔ نو، نیور، ظہر شاہ ڈونٹ بورن ٹو کنفیوز، آئی میک ادر کنفیوز۔ ظہر کو ایک منٹ لگا واپس اپنے خول میں آنے پہ، اس لیے وہ اب سنجیدگی سے اس طرح بولی، مجھے ایسی ظہر پر کرش ہے۔ ریحان شاہ اسی انداز پر ہی تو مرتا تھا۔ چلو کھانا کھا لو۔ ظہر کھانا کچن میں موجود چھوٹے ٹیبل پر رکھتے بولی، مجھے اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، پلیز۔ ظہر کو جاتے دیکھ ریحان شاہ نے جیسے ریکویسٹ کی، جس پر ظہر چپ چاپ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ میرے ساتھ اپنی فیلنگز ویسٹ نہیں کریں۔ تقریباً 10 منٹ کی خاموشی کے بعد ظہر شاہ کھانا گرم کرتے کھاتے آہستہ سے بولی۔ اب لہجے میں ایک عجیب سا سرد پن تھا جو سیدھا ریحان کے دل پر لگا۔ مطلب؟
ریحان سمجھ کر بھی انجان بنتے پوچھنے لگا، البتہ خانے سے ہاتھ رک چکا تھا۔ مطلب مجھ سے محبت نہیں کریں؟ زوہا نے دوبارہ لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس انداز میں بول رہی تھی جیسے اس کے احساسات سب ختم ہو چکے ہوں۔ میری ملکہ، محبت تو میں پہلے بھی نہیں کرتا۔ آپ تو میرا عشق ہیں، اور عشق انسان کی مرضی سے کبھی نہیں ہوتا۔ ریحان کے شروع کے الفاظ سنتے زوہا جیسے سن ہوتے سانس روکتے کھانسنے لگی، جس پر ریحان اسے پانی پکڑاتے اپنی بات مکمل کر گیا۔ اس کے الفاظوں کی سچائی اتنی واضح تھی کہ کچھ دیر زوہا کو خاموش کروا گئی۔ میں بھی تو بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی۔ زوہا شاہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ریحان شاہ ان الفاظوں پہ برداشت ختم ہوتے آج پہلی دفعہ اس کے لبوں پر اسے خاموش کروا گیا۔ وہ محض اس کے گرفت رکھتے ساخت تھا۔ زوہا بھی اس اچانک افتاد پہ ساخت ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ زوہا بالکل مزاحمت نہیں کر رہی تھی، مقابل اس کا محرم تھا۔ وہ دل سے اپنے محرم کا احترام کرنا جانتی تھی، اوپر سے اس کا پہلا۔ ریحان آنکھیں بند کرتے لاکھ کوشش کے باوجود پیچھے نہ ہو سکا، تو دل کی سنتے، لبوں کو حرکت دیتے، مقابل کے روئی سے زیادہ سافٹ محسوس کرنے لگا۔ وہ اس طرح نرمی سے کہ زوہا کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ بے ساختہ اس کے دل نے یہ قبول کیا کہ یہ احساسات سب سے خوبصورت ہے۔ ابھی کوئی سوچ ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ لمحہ تھا۔ ریحان تو بہت نرمی سے، جیسے کوئی پیاسا پانی ملنے پر ایک بار میں ہی ختم کر دے۔ لیکن کچھ دیر بعد خود ہی پیچھے ہو گیا، کیونکہ وہ اپنا مقام مقابل کی نظروں سے گرانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے اعتماد کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ ملکہ، میں آپ کے منہ سے ایسے الفاظ مزید نہیں سن سکتا تھا، اور آپ پر غصہ تو بالکل بھی نہیں، بس اسی لیے آپ کو ایسے چپ کروایا۔ مجھے یہی بہتر لگا۔ ملکہ، میں سطحی مردوں کی طرح اپنی عورت پر چیخنے چلانے کا قائل نہیں، اس لیے یہ طریقہ بہتر لگا، لیکن پھر بھی آپ کی اجازت کے بغیر کرنے کے لیے سوری۔ ریحان شاہ پیچھے ہوتے زوہا کے سامنے نظریں جھکائے جیسے اپنے عمل کی وضاحت دے رہا تھا۔ وہ گرنے کی بات کر رہا تھا، جبکہ وہ مقابل کے دل میں ایک نیا مقام بنا گیا۔ زوہا شاہ کچھ بھی کہے بغیر لال قنداری چہرہ لیتے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ جتنی بھی بہادر بنتی ہے تو وہ مشرقی لڑکی ہی تھی۔ ریحان شاہ اس کے ریئیکٹ پر بہت حیران ہوا، کیونکہ اسے لگا تھا وہ مزاحمت کرے گی، لڑے گی، لیکن یہ کیا! وہ تو چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ بیٹا، زیادہ خوش نہیں ہو، شیر کی نانی ہے، ابھی نہیں تو وہ صبح بدلہ لے لے گی۔ اپنی ہی سوچ پر ریحان کے دل سے آواز آئی، جس پر وہ خود بھی ہنس دیا۔ دوسری طرف زوہا اپنے کمرے میں جاتی، دروازے کے ساتھ لگتی، دل پر ہاتھ رکھ گئی، جو دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں اپنے محرم کو جھٹک نہیں سکتی، نہ آج، نہ کل، بلکہ کبھی نہیں، زوہا جیسے خود سے عہد کرتے بولی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن وہ انداز ایسے تھا جیسے ابھی تک اس کا ساتھ ہو۔
ضحیٰ بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ رک جاؤ گاہک، ابھی رومیسا کو آنے دو، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ ریحانہ بیگم نے کارپوش میں جاتے گاہک سے کہا، جسے جانے کی سب سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ کیوں ساتھ جائے گی ماما؟ گاہک خان نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی وہ ان کے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی۔ اصل میں وہ رمضان اور ارم اپنے گاؤں جا رہے ہیں اور ایمان کے پاس میں اسے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ریحانہ بیگم نے سادگی سے جواب دیا، جس پر عبداللہ خان بھی سر ہلا گئے جیسے راضی ہوں۔ مورے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جائے نا، گاہک نے مزید بدمزگی سے کہا۔ گاہک، تم جانتے ہو وہ کبھی پڑھائی کے علاوہ اس حویلی سے باہر نہیں گئی، اور ویسے بھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ ریحانہ بیگم نے جواب دیتے بات ختم کی۔ یہ سچ تھا کہ 18 سالوں میں رومیسا یہی رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ارم اور رمضان کے ساتھ نہیں جاتی تھی، کیونکہ ریحانہ بیگم اسے اجازت نہیں دیتی تھی۔ اب گاہک کندھے اچکاتے گاڑی میں بیٹھا۔ وہ یہاں سے اسلام آباد 2 گھنٹوں کا سفر خود گاڑی ڈرائیو کرنے والا تھا۔ لو آ گئی میری بیٹی۔ بلیک کبائے میں سرتا پیر رومیسا کو چھپے باہر آتے دیکھ ریحانہ بیگم نے محبت سے کہا، جو خود بھی جانے کے لیے بالکل رضامند نہیں تھی، لیکن وہ کس کو منع کرتی، اور اس کی سنتا ہی کون تھا؟ ہاں، اسے بس خوشی یہ تھی کہ بالآخر وہ بھی 2 سال بعد باہر کی دنیا دیکھے گی، ورنہ انٹر کے بعد تو وہ ایک بار بھی کیفے جانے کے علاوہ باہر نہیں گئی تھی، اور کیفے بھی بالکل پاس ہی تھا۔ مورے یار، بیٹھ جائیں، گاہک نے بے چینی سے کہا۔ اسے ایک عجیب سی جلدی تھی اور یہاں دیر پر دیر ہو رہی تھی۔ ہاں بیگم، بیٹھ جاؤ، اس کی بارات نکل رہی ہے۔ عبداللہ خان نے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے مصروف انداز میں اپنی کتاب کھولتے طنز کیا۔ میری بارات ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کا انتظار کروں گا؟ میں تو ایک سیکنڈ نہ رکوں۔ گاہک خان نے اپنے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ذو معنی انداز میں باپ کو آنکھ ونک کرتے کہا، ہاں، تو نے تو بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ عبداللہ خان نے گونجتے ہوئے کہا، مجال ہے یہ لڑکا کہیں چپ رہ جائے۔ السلام علیکم خان بابا۔ ابھی گاہک پھر کوئی جواب دیتا کہ ریحانہ بیگم کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے رومیسا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ سفر اچھا ہوگا، ورنہ یہ ماں بیٹے میرا سر کھا جاتے۔ عبداللہ خان نے رومیسا کو دیکھتے شفقت سے کہا، جس پر نقاب کے پیچھے اس کی خوبصورت آنکھیں مسکرا گئیں، لیکن وہ بولی کچھ بھی نہیں۔ مورے، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری بات کے بارے میں سوچیں اور شوہر نیو لائیں۔ گاہک خان نے گاڑی سٹارٹ کرتے فرنٹ مرر سے ریحانہ بیگم کو دیکھتے کہا، اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو، میری خوبصورت بیوی کو بھڑکا کر آگ مت لگاؤ۔ عبداللہ خان نے گاہک کی گردن میں
चपट लगाते कहा, जिस पर गाहिक के मुंह के जाविये बिगड़े। रोमैसा के सामने जो पड़ी थी मार। रोमैसा बेटा पानी पियो ये। रेहाना बेगम मुसलसल रोमैसा को खांसी करते देख परेशानी से बोली, जिसकी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और यह खांसी इतनी बुरी थी कि अब गाहिक और अब्दुल्ला खान भी परेशान हुए, जिस पे गाहिक एक साइड पर गाड़ी रोक गया। गाहिक तो गाड़ी रोकते देख रुमैसा ने फ़ौरन से बाहर निकलते लंबे लंबे सांस लिए। वो तीनों अब सही मायनों में परेशान हुए। आप ठीक हैं? ये कैंडी खा लो। गाहिक ने फिक्रमंदी से अपनी जेब से कैंडी खोल कर उसे दी, जिसे खाते वो गहरे सांस लेते कुछ हद तक ठीक हुई। चलो बेटा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, अब्दुल्ला खान ने संजीदगी और फिक्रमंदी से कहा। नहीं नहीं खान बाबा, मैं ठीक हूँ। वो मुझे सिगरेट से एलर्जी है, बस इसीलिए ये सब हुआ। रोमैसा काफ़ी हद तक नॉर्मल होते आहिस्ता से बोली, ओह बेटा, अब पहले बताती मुझे, मैं अभी सारी सिगरेट की डब्बियाँ बाहर फेंक देता हूँ। अब्दुल्ला खान कहते हकीकतन गाड़ी में मौजूद सारी सिगरेट फेंकते गाहिक को मुंह खोलने पर मजबूर कर गए। सॉरी आप सबको तंग किया। रुमैसा सर झुकाते शर्मिंदा हुई। मेरी जान कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, अब आ जाओ अंदर। रेहाना बेगम उसे आराम से वापस गाड़ी में बिठा गई, जिस पर गाहिक खान ने भी वापस अपनी सीट संभाली। उसे अब्दुल्ला खान का रुमैसा के लिए फ़िक्रमंद और ख्याल करना थोड़ा अजीब लगा। लगता भी क्यों ना। इसके बाप ने इसके लिए तो कभी सिगरेट नहीं छोड़ी थी। आनी, अब मैं आ गया। बुरहान खुशी से चहकते ज़हरा शाह के साथ चिपका, जो खुद कब से इनका इंतज़ार कर रही थी। मुक़द्दस बेगम और साहिल बाकी सब से मिलने लगे। बिलाखिर वो दिन आ गया जिसके लिए मेरे दोस्त को बेसब्री से इंतज़ार था। इब्रार शाह ने साहिल के से गले लगते कहा, जिस पर साहिल बेसाख्ता मुस्कुराते इसके कंधे पर होंठ रख गया। मुकाबिल इसका दोस्त कम, भाई और गम का साथी ज़्यादा था। वलीद शाह को देखते साहिल शाह हैरान हुआ। उसे कब उम्मीद थी कि वो भी यहाँ आएंगे, जबकि दूसरी तरफ अपने दोस्त के घर को आज इतने सालों बाद देखते वलीद शाह की आंखें नम हुई। ये वो घर था जहाँ वलीद शाह और अली खान के कहके गूंजते थे, पास्ट। वैसे मैंने एक फ़ैसला किया है वली यार। कॉफ़ी पीते अली खान ने शरीर लहजे में कहा। वलीद शाह ने शक्की नज़रों से उसे देखा। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं तेरी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगा, ताकि वो मेरे छोटे दुश्मन की नाक में दम करे। अली खान ने दूर खड़े साहिल और मुक़द्दस बेगम को देखते कहा, जहाँ साहिल मुसलसल मुक़द्दस बेगम के गाल चूम रहा था और उन्हें जलन हो रही थी। हा हा हा, कोई हाल नहीं तेरा अली, पहले बड़े तो होने दे बच्चों को, फिर सोचेंगे। वलीद शाह खुलकर मुस्कुराते बोले, हाँ तू तो मुस्कुराएगा ही, तेरी तो मासूम प्यारी सी बेटियां हैं और मेरा ये इकलौता शैतान बेटा। अली खान जल बुन कर बोले,
حال لالا؟ مقدس بیگم کی آواز پر ولی شاہ ایک دم ہوش میں آتے نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے، جو ان سے ملتے ساحل شاہ کو خالی نظروں سے دیکھنے لگے، جو انہیں اگنور کرتے سب کے ساتھ مل کر مسکرا رہا تھا۔ انہیں آج اپنے دوست کی اس قدر کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ زندگی میں دوست ہونے ضروری ہیں، ورنہ انسان اکیلے رہ رہ کر پاگل ہو جائے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ زہرا سب سے ملتے آخر میں نرم اور محبت بھرے لہجے میں ولید شاہ کی طرف بڑھی، جو گمسم سے سائڈ پر بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ ولید شاہ بھی عقیدت سے مسکرا کے جواب دے گئے۔ یہ بچی انہیں معصوم سی، پیاری سی، بہت اچھی لگتی تھی۔ جاری ہے